شادی کے لیے اسلام میں کیا عمر ہے؟ ایک مرد ہے جس نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے، اگر کسی دعوت یا ولیمے میں وہ آدمی بھی آیا ہوا ہو تو ہم اس دعوت میں جا سکتے ہیں؟ اس شخص کا تو بائیکاٹ کریں، باقی دعوت جس نے کی ہے اس نے تو نہیں 2 شادیاں کی ہوئی نا 2 بہنوں سے، تو آپ دعوت میں جائیں، لیکن وہ جس نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے وہ اگر دعوت میں بلائے تو کبھی بھی نہ جائیں، کیونکہ یہ اور اس سے ملے بھی نہیں آپ، کیونکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بہن سے جب شادی ہوئی تو دوسری بہن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ زنا ہے، تو زنا کو کھلے عام کرنا، اس پہ شادی اور نکاح کا لیبل لگانا، یہ تو کفر ہے ایک طرح کا۔ تو اس لیے ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں، اس سے نہ ملیں آپ، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ حرام کام اس نے کیا ہوا ہے۔ جب کوئی کھلے عام گناہ کر رہا ہو تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بتائیں کہ بھئی یہ زنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کی برائی نہیں کی تو لوگ اور بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ مجھے پتہ چلا، میں حیران ہوا، ایک صاحب نے 18 شادیاں کی ہوئی ہیں، پاکستان میں کہیں پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں وہ، میں نے یعنی اس کو کیا بولے آدمی انسان، تو پتہ چلا جی محترم نے 18 شادیاں کی ہوئی ہیں، 18 لڑکیوں سے افیئر ہے ان کا، اور سب کو بیوی بنایا ہوا ہے، نکاح کیا باقاعدہ سب سے۔ تو بھائی 4 سے زیادہ سے نکاح نہیں ہوتا، 4 سے زیادہ نکاح ایک وقت میں آپ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ہیں ایسے لوگ بھی کہ 18 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے، اور چھپائی بھی ہیں انہوں نے، بتایا نہیں ہے دنیا کو، تو ایک کہیں فلانی جگہ رکھی ہے، ہو سکتا ہے 18 کے 18 کو ہی معلوم نہ ہو کہ ہمارے علاوہ بھی اتنی بیویاں ہیں اس کمبخت کی۔ تو یہ زنا ہے بھائی، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، تو اس لیے 4 سے زیادہ آپ نکاح کریں گے تو وہ کالعدم ہے، اس کی کوئی شریعت میں نکاح ہی نہیں شمار ہوگا وہ۔ اسی طرح 2 بہنوں سے نکاح کر لیا تو جب دوسری سے کیا تو وہ نکاح کالعدم ہے، حرام ہے، ہوا ہی نہیں نکاح، تو ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، میں جنت میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے، آئیں تو پھر طلاق کیوں دی تھی بھائی؟ بہرحال دونوں بڑے اچھے تھے بھائی، طلاق دے کے بھی چاہتے ہیں کہ بھی ساتھ رہیں، کیا ہم آخرت میں مل سکتے ہیں؟ دیکھیں، طلاق کے بعد اگر آپ کہیں اور شادی کرتی ہیں تو پھر عورت اسی مرد کو ملتی ہے جنت میں جس کے ساتھ وہ آخری جس کی بیوی ہو۔ اب آپ کو ٹینشن ہوگی کہ اس چکر میں آپ ہو سکتا ہے شادی نہ کریں، تو ٹینشن نہ لیں آپ کو اگر مناسب رشتہ ملتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ شادی کر لی جائے، بغیر شوہر کے زندگی گزارنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ باقی پھر آپ کو آخری شوہر سے ہو سکتا ہے محبت ہو جائے، آپ اس کو مل جائیں، اور یہ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ جنت میں آپ کا دل چاہے گا کہ پرانا والا ملے اور مل نیا والا رہے، تو جنت میں یہ خطرہ نہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، حدیث میں آتا ہے وہ نعمتیں جنت میں ملیں گی جو تم نے سوچی تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو عین ممکن ہے، قاعدہ تو یہی ہے کہ جو آخری شوہر ہوتا ہے وہی ملتا ہے، یا تو اللہ اسی آخری شوہر کے دل میں آپ کے محبت بہت زیادہ ڈال دیں گے، یا ہو سکتا ہے اللہ آپ کی خواہش پوری کر دیں، آپ کو پرانے والے سے دوبارہ نکاح کرا دیں، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ کسی قاعدے اور ضابطے کے پابند بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو پرانا والا ملے یا نیا والا ملے، اس بحث میں پڑے بغیر آپ کام وہ کریں جو شریعت کا حکم ہے۔ شریعت کا حکم ہے بھائی بغیر نکاح کے زندگی نہ گزاریں آپ، تو اگر آپ کو اچھا رشتہ ملتا ہے آپ شادی کر لیں، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہو سکتا ہے آپ کو پرانا والا ہی مل جائے، یا نیا والا آپ کو پرانے سے بھی ہو سکتا ہے اچھا ملے۔ فیاض احمد لاہور سے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک بھائی ہے جو معذور ہے اور اس کا ایک 5 سال کا بچہ بھی ہے، میں شادی تو کر لوں گا لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں شادی کر لوں تو میری بیوی کہیں میرے اور میرے بھائی اور بھتیجے کے درمیان دراڑ نہ ڈال دے۔ میرے والد صاحب نے وفات کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، آپ مشورہ دیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، یہ انگریزوں میں یہ جذبہ نہیں ہے، انگریز بس تھینک یو اوپر سے بہت اچھے ہیں، یہ معذور بھائیوں کو پالنا ان کے وہ اتنا ظرف نہیں ہے ان کا، اللہ ماشاءاللہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہو۔ تو غیر مسلم کے جو ہے نا اوپر سے بہت اچھا ہوتا ہے، جب ان کی ڈیپ میں جاؤ گے تو پھر آپ کو لگے گا بھائی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، خالی منہ کے فائر۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، کچھ چیزوں میں ظاہری طور پہ بہت اچھے ہیں وہ، لیکن یہ جذبے جو ہمارے مسلمان کمیونٹی میں ہے نا کہ اپنے سگے بھائی کے لیے اتنا خیال کرنا کہ آپ شادی نہیں کر رہے کہ یار میرے بھائی معذور بھائی کا کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو بہرحال آپ کا جذبہ اچھا ہے، لیکن جذبات شریعت کی حدود میں رہنے چاہیے تو اچھے ہوتے ہیں۔ اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نکاح کریں،
بغیر نکاح کے آپ زندگی گزاریں گے آپ اولاد سے محروم ہو جائیں گے، بڑھاپے میں آپ بھی تو معذور ہوگے، کون سہارا بنے گا؟ کیا معذور بھائی آپ کا سہارا بنے گا؟ اور پھر گناہ کا بھی تو خطرہ ہے، خدا نخواستہ آپ زنا میں پڑ گئے، پھر عورت کو بھی تو ضرورت ہے کہ اس کو کوئی ٹھکانہ دے۔ اس عورت کا کیا قصور ہے جس سے نکاح کر کے آپ اس کو اپنی بیوی بنا کے سہارا دیں گے؟ ایسی عورتیں پھر بے سہارا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے شریعت تمام چیزوں کو فوکس کرتی ہے، تمام پہلوؤں پہ شریعت کی نظر ہوتی ہے، اس لیے آپ نکاح ضرور کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں آپ شادی کریں ان کو پہلے بتا دیں، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے تو ان کو بتا دیں بھائی میں چھوٹا معذور بھائی ہے، اس کا بچہ بھی ہے، میرے اور بھائی کے درمیان دراڑ مت بننا، میں تمہارے حقوق بھی ادا کروں گا لیکن اس کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گا، میں اس کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر پہلے سے ایسی بات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کی تھی، تو نبی نے فرمایا کہ ہلا بکرن، بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے کیوں کی تم تو جوان و کواری سے کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں، تو میں میچور خاتون سے اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میری بہنوں کو بھی سنبھال لے وہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نکاح میں پہلے سے بھی ایک چیز ہوتی ہے انسان کے ذہن میں کہ بھئی ایک میچور خاتون گھر میں آئے گی تو چھوٹی بہنوں کو سنبھال لے گی۔ تو آپ نکاح کریں پہلے سے بتا دیں کہ بھئی دراڑ نہ ڈالنا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ آدمی ہو نا، آپ کھڑے ہو جانا، بولنا بھائی میں اپنے سگے بھائی سے، مجھے کیوں میرے دل میں دشمنی ڈال رہی ہو؟ اللہ نے گھر کا سرپرست مرد کو بنایا ہے، تو انشاءاللہ نہیں ہوگا اللہ نے شاء تو۔ بہرحال نکاح کریں آپ، اس بیس پہ نکاح سے دور بھاگنا ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ آپ کو صلہ رحمی کا دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ بہترین بدلہ دے گا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے معذور بھائی کو پالنا، اور والد صاحب نے وصیت بھی کی تھی تو اور ڈبل اجر ملے گا، ابا کی وصیت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا۔ شادی کے لیے اسلام میں کیا عمر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہوتے ہی نکاح کا حکم دیا ہے۔ بالغ کا مطلب جب نائٹ فال ہو جائے کسی شخص کو، اور لڑکی کو جب مینسز آنا شروع ہوں تو 15 سال میں لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں 13 سے 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو اب میں یہ بات جب کہوں گا تو ایک دم سیکولر لبرل طبقہ چیخ اٹھے گا، ہاں او یہ دیکھو اتنی سی عمر میں یہ لوگ شادیوں کی ترغیبیں دیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس مغربی دنیا سے متاثر ہیں، وہ جو کہہ دیں یہ ان کے سامنے دم ہلاتے ہیں۔ امریکہ کی بعض اسٹیٹس میں 16 سال میں لڑکی کو شادی کی اجازت دی گئی ہے، اسلام نے تھوڑا سا اور پیچھے لے آئے۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ کہتا ہے بھائی جب اس کو مینسز آنا شروع ہو گئے اس کا مطلب وہ لڑکی بن گئی ہے، اس میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، تو جب آپ کو بھوک لگنا شروع ہو تو کھانے کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، نوجوانی کی عمر بلوغت کے وقت شروع ہو جاتی ہے، جو 15 سال یا 14 سال عمر ہے نا، اس میں شروع ہو جاتی ہے نوجوانی کی عمر۔ تو آپ نے نوجوانوں کو خطاب کیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 14-15 سال میں آپ کے پاس روکڑا ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا آپ کو، ابا بھی اپنے خرچے پہ نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر ظاہر ہے پھر کمانے کی فکر کرے گا، اسٹیبل ہو جائے گا تو ہی کرے گا۔ میرے پاس آ کے پھر نوجوان تنگ کرتے ہیں میں 15 سال کا ہو گیا ہوں، میری شادی کرا دیں، ابا کر نہیں رہے، تو میں کہتا ہوں بھائی ابا کا کام تھا تمہیں پال پوس کے بڑا کر دینا، اب ابا کے ذمے شادی کا خرچہ اٹھانا ابا کے ذمے نہیں ہے، وہ تم اخپل طریقے سے کرو۔ کہتے کیسے کریں؟ تو میں کہتا ہوں بھائی میری ہیڈک نہیں ہے کیسے کریں، آپ کماؤ، اگر آپ کے پاس کہتے ہیں پھر ہم جب کمائیں گے تو پھر تو ہم 20 سال کے ہو جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، پھر 20 سال میں کر لینا۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں استطاعت ہے وہ کرے، جب نہیں ہے تو صبر کرے گا اور کیا کرے گا۔ ترغیب تو دی ہے کہ جلد شادی کرو، لیکن اگلا رشتہ بھی تو دے نا آپ کو، تو رشتہ تو جب ہی ملے گا جب آپ اپنے خرچے پہ بیوی کو سنبھالو گے، بیوی کو پالو گے، تب تو کوئی رشتہ دے گا، ورنہ دے گا کون آپ کو؟ لڑکی والوں کو تھوڑی کہا ہے کہ جو بھی 15 سال کا لونڈا لپاڑا ہے اس کو اپنی بیٹی پکڑا دو، تو لڑکی والوں کو تو یہی کہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا نان نفقہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اگر کوئی 15 سال میں اتنا اسٹیبل ہو گیا ہے کہ کما رہا ہے کھا رہا ہے تو پھر شوق سے کرے، بلکہ ترغیب ہے، پھر ابا کو اس کو روکنے کی پرمیشن نہیں ہے، ابا کو روکنے کی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو روکیں تو کیوں کر رہا ہے۔ میرے استاذ جن سے میں بیعت ہوں مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اور بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں علماء مشائخ، یہ تو اب یہاں کے لوگوں میں جو ہے نا سیکولر لبرل طبقے سے لوگ متاثر ہیں، پھر اس عمر میں برائیوں میں پڑھتے ہیں، کوئی ہومو سیکشولیٹی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ جو یورپ امریکہ کا حال ہوا ہے وہی لوگ چاہتے ہیں ہمارا حال بھی ہو۔ تو اصل عمر یہی ہے، اسی طرح لڑکی کی بھی اصل عمر تو یہی ہے، لیکن اس عمر میں اس کی شادی جب کی جائے گی جب اس کے جوڑ کا اس کو رشتہ ملے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتنی سی بچیوں کی شادی آپ کر رہے ہیں، سسرال کا بوجھ وہ اٹھائیں گی، شوہر کا بوجھ اٹھائیں گی، اور یو ہو ہا کر کے۔ میں نے کہا بھائی صاحب ہم
یا میں یا شریعت، میں تو شریعت ہی بتاؤں گا نا. شریعت جو بالغ بچی کی جلد شادی کا حکم دیتی ہے وہ جب دیتی ہے جب اس کے مناسب رشتہ بھی ملے آپ کو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بچی کم عمر ہے، سسرال کے بکھیڑوں میں پڑھ کے یہ سسرال کی ٹینشن نہیں اٹھا سکتی، ساسیں آج کل کھا جاتی ہیں بھائی، ساری ساسیں نہیں، سوری جو میرا بیان سن رہی ہیں ان ساسوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں. بعض ساسیں ڈائن کی طرح ہوتی ہیں، وہ اتنی سی بچی کو کھا جائیں گی، تو پھر آپ نہ کریں. تو یہ جب ہے جب اس کے مناسب رشتہ بھی ملے. تو الحمدللہ ہمارے خاندان میں بچیوں کی بالغ ہوتے ہی شادیاں ہوئی ہیں اور بہت اچھی خوشی والی لائف گزار رہی ہیں وہ الحمدللہ، کیونکہ ان کو سسرال اچھا مل گیا. انہوں نے اپنی بہوؤں کو بچیوں کی طرح ہی بیہیو کیا ہے، اور شوہروں نے بھی ان پہ کام کاج کا بوجھ نہیں ڈالا، کہ اس لیے کہ بھائی ابھی نو عمر ہیں، کم عمر ہیں، ان کے ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے. تو اس عمر میں دوستیاں آج کل شروع ہو جاتی ہیں. یورپ امریکہ میں تو بہت ہوتا ہے، 13 سال کی بچیوں کے بوائے فرینڈ، اور ایک نہیں 20 بوائے فرینڈ ہوتے ہیں ان کے، اور ان کے فزیکل ریلیشن بھی ہوتے ہیں. وہاں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. اسلام نے نکاح کی ترغیب دے دی کہ بچی کا گھر بس جائے گا، تو اس پہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، شور مچاتے ہیں. اور ویسے بھی جب کم عمری میں بچی کی شادی ہوتی ہے تو سسرال کے حساب سے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ بہرحال ضروری ہے کہ سسرال اچھا ہو، اسرائیل والا سسرال نہ ہو. تو اگر نہیں ملتا رشتہ تو پھر تو نہیں کرنی چاہیے. بچی کے لیے کم عمری میں اس کے جوڑ کا، اس کو سنبھالنے والا مناسب رشتہ نہیں ملتا تو پھر تو بھائی نہیں کرنی چاہیے، پھر تو 20 سال میں بھی نہ کریں. ایک صاحب کہنے لگے نا اتنی کم عمر کی شادی، اگر اچھا رشتہ نہ ملے تو ہم کیا کریں، اس کی شادی جلدی کیسے کریں. میں نے کہا بھائی اچھا رشتہ نہ ملے تو پھر 40 سال میں بھی نہ کریں. لڑکی کا نکاح جلدی کرنے کی ترغیب اسی صورت میں ہے جب اس کے پیرالل اس کے مناسب رشتہ بھی ملے، اور مناسب رشتے میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ اسے سنبھال بھی پائے گا کہ نہیں سنبھال پائے گا. تو اگر مل رہا ہو پھر کر دینی چاہیے. آج تک ایسا ہی ہوتا رہا. میری دادی بتایا کرتی تھی، میری 13 سال میں شادی ہوئی، ماشاءاللہ کتنی اچھی لائف گزاری انہوں نے، اولادیں بھی ہوئیں اور زندگی کو انجوائے کیا. اور 80-85 سال میں ان کا انتقال ہوا. 80 سال کے بعد تو ان کی عمر ہی بڑھنا بند ہو گئی تھی. جب بھی پوچھتے تھے ہم کہتے تھے 80 سال. ہم کہہ رہے تھے اماں ہم آپ سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے پوچھ رہے ہیں، 80 ہی کی ہیں آپ. تو ایسی صحتیں تھیں ان لوگوں کی ماشاءاللہ. تو اب ہمیں سارا فطرت سے بغاوت پہ لے جا کے ہمیں برباد کر دیا ہے. البتہ یہاں ایک سوال ہوتا ہے بھائی پھر تعلیم کیسے ہوگی، ایجوکیشن کیسے کمپلیٹ کرے گی. وہاں میں بار بار کہتا ہوں کہ باپ کا کام ہے بچی کو تعلیم دینا. جب رشتہ آ جائے تو سسرال کے حوالے کرے، اور سسرال کو بولے اب کمبخت تو پڑھائے گا اس کو. داماد کو بولے جیسے آپ کی بچی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے، اچھا رشتہ آ گیا تو باپ کو چاہیے اب اس کی شادی کر دے، اور سسرال سے بولے اب یہ بہو کا خرچہ بقیہ تم اٹھاؤ گے. میڈیکل کالج میں جو 2 سال رہ گئے بغیر تو یہ 2 سال کا خرچہ تم اٹھاؤ گے، کیونکہ تمہاری بہو بھی ہے یا میری بیٹی ہے. جب تک میرے گھر میں تھی میں نے پڑھایا ہے، اب تم جیسے بغیر تو استغفر اللہ یعنی تم لوگوں کے گھر میں جا رہی ہے تو اب بقیہ خرچہ تم اٹھاؤ گے. اگر وہ اٹھانے پر ایگری ہے اس کا مطلب خاندانی لوگ ہیں. لیکن بے شرم لوگ آج کل تیار نہیں ہوتے، ان کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے. وہ چاہتے ہیں انویسٹمنٹ باپ کی ہو اور ڈاکٹر بننے کے بعد پیڑے ہم کھائیں. تو ایسے بے غیرت لوگوں میں شادی کرتے کیوں ہو پھر. اچھا بھائی، اچھا میرے بھائی، آئی بروز کے بال اگر زیادہ لمبے ہوں تو ان کو قینچی سے تھوڑا سا تراش لینا کیسا ہے؟ نہیں جی، آئی بروز کے بالوں کو تراشنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی بال خراب ہو گئے ہوں، جیسے بعض لوگوں کے بال کسی بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی کوئی وائٹامن شیٹامن کی کمی ہو جاتی ہے، آڑے ترچھے کانٹوں کی طرح ٹیڑھے میڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو سیدھا کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث میں جو آئی بروز بنانے کا حکم دیا، بنانے سے روکا گیا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑا نہ جائے. ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص قسم کی آئی بروز دی ہے، اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے کوئی چینجنگ نہ کریں. جیسے خواتین بیوٹی پارلر میں جا کے باریک بنا لیتی ہیں، دیکھنے میں بری بھی لگتی ہے وہ، تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی بال آڑا ترچھا ہو گیا ہے، بہت زیادہ ادھر ادھر جا رہا ہے، تو اس کو کاٹ لینے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. جو ہم نے علماء کرام سے سنا ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز پھر تغییر خلق اللہ میں آتی نہیں ہے. یعنی اللہ کی تخلیق کو بگاڑا نہیں جا رہا بلکہ سنوارا جا رہا ہے. عورت کا ناپاکی کی حالت میں نکاح کے لیے مسجد جانا کیسا ہے، جبکہ اس کا اپنا نکاح ہو؟ جائز نہیں ہے بھائی. ناپاکی کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی. اگر نکاح کر رہی ہیں تو اپنے کسی نمائندے کو، وکیل کو بھیج دیں، یا مسجد کے کمرے وغیرہ میں نکاح ان کا انعقاد ہو جائے. یعنی مسجدوں سے متصل کمرے بھی ہوتے ہیں نا، امام کا، مؤذن کا، وہاں نکاح ہو جائے. مسجد کے اندر نہیں جا سکتی. بغیر وضو کے لیٹ کر موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے.
مفتی صاحب کیا سجدے کی حالت میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، حدیث میں منع ہے۔ میں عالمہ نہیں ہوں، لیکن کیا علماء سے سن کر دین کی باتیں عورتوں کو بتا سکتی ہوں؟ جی بتا سکتی ہیں، لیکن واعظہ بننا جو ہے نا، واعظ یعنی واعظ و نصیحت کرنا، اس میں اپنے بگڑنے کے خطرات بہت ہوتے ہیں۔ جب آپ پبلک کو بٹھا کے نصیحت کریں تو لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، ہدیے نذرانے بھی بعض دفعہ آنا شروع ہوتے ہیں، انسان کا نفس خود بگڑنے لگتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عوام میں واعظ و نصیحت کے لیے ضروری ہے کسی بزرگ سے خود اصلاحی تعلق قائم کریں، کسی کو مینٹور بنائیں۔ تو آپ بھی اگر خواتین میں بیان کرنا چاہتی ہیں تو کسی بوڑھے اللہ والے بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، کیونکہ جوان عورت کے لیے کسی جوان شیخ سے بیعت ہونے میں بھی آج کل فسادات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان جتنا بھی نیک ہو، بہرحال آدمی پہلے ہوتا ہے، وہ نوجوان ہی ہوتا ہے، اس میں خود اس کے بگڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ پیر و مرشد کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا، ہے تو وہ انسان ہی، اس میں بھی خواہشات ہیں۔ تو اس لیے جو بھی جوان لڑکیاں ہیں، جب میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کسی سے بیعت ہونے کا، تو میں یہی کہتا ہوں کہ جوان پیر و مرشد کے بجائے کسی بوڑھے سے بیعت ہوں، اور ایسے بوڑھے سے جس کے پر علماء کو اعتماد ہو۔ مفتی صاحب کیا سجدے کی یہ ہو چکا میرے بھائی، کیا قرآن پڑھ کر مرحوم والدہ کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حدیث میں جس چیز کی ترغیب ہے وہ کام کرنا چاہیے، وہ ہے صدقہ۔ تو کوئی بھی اچھا کام کر لے، مسجد کی تعمیر، مدرسے میں پیسے دے دیے، صدقہ، پیسے کو زیادہ فوکس کریں۔ آج کل مسلمان چاہتے ہیں ہم سے نمازیں پڑھوا لو، روکڑا نہیں نکالنا جیب سے۔ اگر کسی عورت کی عشاء کی نماز غلطی سے قضا ہو جائے اور صبح اس کے ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں تو اس کی قضا ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد پڑھے گی اور کس وقت پڑھ سکتی ہے؟ جی ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد وہ جب چاہے قضا پڑھ لے، ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا، خوب سمجھ لیں۔ ہم دونوں میاں بیوی بیڈ پر کمبل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں نہ دوپٹے کی دوپٹہ نہیں ہوتا، تو اچانک کبھی میرے سسر اور کبھی میری ساس کمرے میں گھس جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، بغیر دستک دیے۔ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے، آنی بھی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کو کیسے منع کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ان کا گھر ہے، میں اپنے شوہر کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ اپنے شوہر کو سمجھانے کے بجائے ڈائریکٹ ساس سسر کو سمجھا دیں محبت سے، بولیں انکل ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، شوہر کے ساتھ میاں بیوی تو بے تکلف ہوتے ہیں، گپیں مار رہے ہوتے ہیں، بے تکلف ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ویسے بھی کسی کے کمرے میں جب لڑکا بالغ ہو جائے نا تو باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ دھاڑ کر کے کمرے میں داخل ہو، تو یہ اس کو بھی چاہیے کہ نوک کر کے آئے، قرآن کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کہیں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ۔ تو اس لیے اس کو پہلے بتا دیں، ساس سسر کو، ان دونوں کو پہلے آپ محبت سے، پہلے میاں کو بولیں کہ آپ خود ہی بتا دیں، محبت سے سمجھا دیں۔ میاں صاحب نہیں بتا رہے تو آپ بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ کہ سسر صاحب آپ میرے باپ کی طرح ہیں، تو آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب بھی تھوڑا سا اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ جب کمرے میں آتے تھے نوک کر کے آتے تھے، تو آپ بھی تھوڑا سا خیال کر لیا کریں، لیکن خود نہ کہیں، کسی اور سے کہلوا دیں، خود کہیں گے نا تو ایسی جنگ شروع ہوگی کہ ختم ہی نہیں ہوگی کبھی۔ ساس کو یا سسر کو سمجھانا بات ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، بہرحال یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ختم کریں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ کوئی ساس سسر کا حق نہیں ہے، اور یہ اگر گھر ان کا بھی ہے تو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے کمرے میں ایسے گھس آئیں، یہ جائز نہیں ہے، اور آپ کا شرم آنا بالکل ٹھیک ہے۔ حیا جن خواتین میں ہوتی ہے ان کو یہ عمل برا لگتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ نے آپ میں حیا رکھی ہے۔ آج کل تو حیا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے، نام بس حیا رکھا جا رہا ہے، حیا ہوتی ہے نہیں اندر۔ الحیاء جزء من الایمان، حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، تو شرم و حیا ہونی چاہیے، ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں۔ میں نے اچھا بھائی صاحب آج سارے الٹے مسائل میرے بھائی، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ہینڈ پریکٹس کی عادت تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گناہ ہے، پھر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، بعد میں نے توبہ کر لی، تو کیا مجھے گناہ گار مانا جائے گا؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھائی آپ نے توبہ کر لی، اللہ سے گڑ گڑا کے بس بھول جائیں اس گناہ کو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آتا ہے جو گناہ سے توبہ کر لے ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے، بس بھول جائیں اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور شادی کریں جلدی تاکہ دوبارہ کہیں عادت نہ پڑ جائے۔
چھوٹی بچیوں کو بچپن میں پینٹ شرٹ پہنا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہ پہنائیں تو اچھا ہے. بچیوں کو ہمیشہ شروع سے ہی کھلے ڈلے لباس سے مانوس کرنا چاہیے، اور تاکہ ان کو بچپن میں جو لباس پہنا دیا نا بچی اسی سے مانوس ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو سلیو لیس اور آدھے آدھے کپڑے بچپن میں بچیوں کو پہنا دیتے ہیں یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو بچیوں کو بچپن میں پراپر ڈریس پہنائیں گے تو عادت ہو جائے گی. تو میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ بچیوں کو پینٹ شرٹ پہنائی جائے. میں اس لیے نہیں کہ شریعت، اس لیے نہیں کہ میری کیا حیثیت ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے. وہ چست لباس ہوتا ہے. خواتین کو تو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے. ثنا صاحبہ انڈیا سے، مفتی صاحب 2 مہینے پہلے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہمیں ان کی بہت یاد آتی ہے، رونا آتا ہے. لوگ کہتے ہیں رونے سے تمہارے والد صاحب گناہ گار ہوں گے، تو کیا ہم رو سکتے ہیں یا نہیں رو سکتے ہیں؟ بھائی چیخنے چلانے سے گناہ ہوتا ہے؟ رونا تو فطری چیز ہے. ابا ہیں بھائی، ساری زندگی ساتھ گزارا، انہوں نے آپ کو پالا پوسا، گھر دیا، عزت دی، خاندان دیا، آپ کی والدہ کو بھی چھاؤں دی انہوں نے. ماں جو بچے کو پالتی ہے عزت کے ساتھ، باپ کی چھاؤں ہوتی ہے تو پالتی ہے. تو یہ تو میں تو 6 مہینے تک روتا رہا تھا، لیکن کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا، چھپ چھپ کے روتا تھا جب والد صاحب کی یاد آتی تھی. اس کے بعد بھی روتا رہا. 6 مہینے تو بہت زیادہ یاد آتی تھی، یہ تو نیچرل ہے. البتہ بس خود سے غم بڑھانا شریعت میں اچھا نہیں ہے. یہ سوچ کے صبر کریں بھائی سب نے جانا ہے. ایمان پر موت ہوئی ہے، اعمال پہ موت ہوئی ہے. جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہمیں اللہ نے توبہ کا آپشن دیا ہے، ہم توبہ کریں گے ان کے لیے، مغفرت کی دعا کریں گے ان کے لیے. تو اس طرح سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں چیخنا چلانا ہر وقت، دکھڑے اب ہے یہ میرے ابا مر گئے، بھائی میرے ابا یہ ہو گئے، ہر وقت غم پیش کرتے رہنا یہ برا عمل ہے.